اب ایک اہم ایشو کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ پاکستان میں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. آج اس حوالے سے دن بھی منایا جا رہا ہے, ورلڈ ڈائبیٹک ڈے آج منایا جا رہا ہے. تو شوگر ایسی بیماری ہے جو کسی بھی انسان کو لاحق ہو جائے تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے, اور پھر ظاہر اس کو لازمی اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اپنی ڈائٹ کے حوالے سے ہر چیز خاص طور پہ جی توجہ دینی پڑتی ہے دل پر, کہیں خدا نخواستہ اس سے مزید بھی آپ کی کڈنی بھی متاثر نہ ہو جائے. بہت ساری بیماریاں اس کا سبب بن سکتی ہیں. بیسکلی انسانی جسم میں شوگر ایسی ہی ہے جیسے کسی لکڑی کے فرنیچر کے لیے دیمک, یعنی کہ آپ کو اندر سے وہ کھاتی چلی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو بات یہ ہے کہ ٹائپس یہی ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. جینیٹک بھی اس میں سلسلہ ہوتا ہے اور باقی آپ کا لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور خاص طور پر جن کے ماں باپ کو یا فیملی میں کسی اور شخص کو ہے تو اس کا یہ ہے کہ ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب ڈائبیٹک ہیں تو میں کس طریقے سے اس سے بچ سکتا ہوں. بھائی انہوں نے کہا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سمجھ لیں ایک لوڈڈ گن ہے اور اس کا ٹریگر جو ہے وہ آپ نے دبانا ہے. مینز یہ ہے کہ آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں, پھر اس کے اندر ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, پھر ویٹ بھی, اوبیسٹی, کافی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو ہم اس پہ ذرا ایکسپرٹ کی رائے جان لیتے ہیں جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. تو ڈاکٹر شاہد صاحب, السلام علیکم. انڈوکرائنولوجسٹ. گڈ ٹو سی یو سر, گڈ ٹو سی یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. موسم سرما مجھے لگتا ہے آپ بھی تھوڑا سا تھوڑا سا آواز میں تبدیلی آ گئی. یہ آپ دونوں ایک ہی کشتی کا مسافر ہیں اس وقت. آپ پہلے ہو چکے ہیں. ہاں, میں بڑا امیون سسٹم میرا اچھا رہا اس حوالے سے. بہرحال یہ بتائیے کہ بھائی ہم اس پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں ڈائبٹکس کے حوالے سے, لیکن نہ باہر جا کے میں جب فوڈ اسٹریٹس کا رخ کرتا ہوں یا ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو نہ لوگوں کی شوگر انٹیک میں کمی آتی ہے. مارکیٹوں میں اگر کسی بڑے سپر سٹور میں آپ چلے جائیں تو وہاں لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چینی, اکثر آپ کو پتہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی 2 کلو سے زیادہ نہیں دیں گے, 5 کلو سے لوگ بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیوں؟ جب اتنے مسائل ہیں اس ایک کی وجہ سے, وائٹ پوائزن اس کو کہا جاتا ہے, تو پھر لوگ اس سے دور کیوں نہیں رہ پاتے؟ دیکھیے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر منانے کا مقصد ہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے, اور اویئرنیس تھوڑا فائدہ ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے, اور پھر ہم اسی بیک گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے شوگر ٹیسٹ کی وجہ سے, اوبیسٹی, یہ سارے مسائل شوگر کر رہے ہیں. وہ ٹیسٹ ڈیولپ جو ہو گیا ہے وہ بچوں میں بھی ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاکلیٹس کی صورت میں, میٹھے کی صورت میں, مٹھائیوں کی صورت میں. تو یہ چینی جو ہے وہ سلو پوائزن جیسے آپ نے کہا, بالکل ایسا ہی ہے, اور جینیٹک فیکٹر اس میں بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور جینز میں اگر ڈائبٹیز کی جینز ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ڈائبٹیز ہو جائے. لیکن صرف چینی ہی نہیں, دوسری چیزوں میں بھی اگر شوگر ہے تو وہ بھی آپ کو اتنے ہارمفل, اور زیادہ کھانا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کھانا, تو جیسے کہ روٹی میں بھی جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں, تو یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم اس بارے میں. دیکھیے ہر چیز جو ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں, چاہے فیٹس ہوں وہ کاربس میں چینج ہوتے ہیں, گلوکوز کے اندر چینج ہوتے ہیں. تو آپ اگر فیٹی فوڈز بھی لیں گے تو وہ گلوکوز میں چینج ہوگا. موٹاپا وہ چاہے آپ روٹی کھائیں, چاہے چاول کھائیں, چاہے اور ایلیمنٹس لیں, ایک مقدار میں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ لیں گے تو پھر وہ سٹور ہو جائیں گے. اور نیچرل اور جو را ہوتی ہے اس میں اور یہ جو ریفائنڈ ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے لیتھیلٹی کے حساب سے؟ کون سی زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ دیکھیں جو نیچرل فروٹس ویجیٹیبلس ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ریفائنڈ جو ہم بناتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ گنے کا جوس پئیں, گنے کا جوس جو ہے وہ ڈائریکٹ شوگر بڑھاتے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ پھل لیں. سو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو جوس پلائیں اس کو. اور بہت دیکھا گیا کہ ڈینگی کے موسم میں لوگ بہت جوسز کا استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ان کو شوگر ہو جاتی ہے. اچھا, اور وہاں پر ڈبل جیپٹی ہوتی ہے کیونکہ ڈینگی کسی کو ہو گیا, اس کو پپیتے کے پتے تھے, میں بھی اٹک رہا ہوں اس میں پپیتے پہ, کچا پپیتا, پکا پپیتا کرواتی ہوں بھی بریک. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ پلاتے ہیں, اس سے آپ کو اور دست شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ یو آر آلریڈی سک, پھر اسے ڈی ہائیڈریشن اور پھر جوس پلا کے اور. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو فروٹس را فروٹس آپ دیں, ویجیٹیبلز دیں, تو اس سے بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ جوسز پلائیں. اور کیونکہ اس میں فائبر ایلیمنٹ بھی جی فائبر ہے تو سلولی ایبزارب ہوتا ہے. تو ہمارے تو لائف سٹائل میں فروزن آئٹم ہو گئے, وہ فوڈ ہم کھا رہے ہیں, جنک فوڈ ہم کھا رہے ہیں. جوس, نیچرل جوس تو چھوڑیں, وہ جو پیکٹ میں آتے ہیں وہ اکثر گھروں میں بڑی بیکار چیز ہے, یہ بالکل ہی بیکار چیز ہے. اور فروزن آئٹمز جو ہیں وہ
کم استعمال کریں. پروسیس. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ تو چلے ہم نے پوچھ لیا کہ کیسے ہوتا ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں سمٹمز کیا آپ کے پاس, مطلب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو کیا آپ پتہ چلا سکتے ہیں اس کی حالت دیکھ کے, سمٹمز دیکھ کے, اور وہ خود اگر گھر میں ہے تو کیا ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتی ہیں ٹیسٹ کیے بغیر؟ یعنی کہ ایک تو ہے کہ HB1AC کا والا ٹیسٹ کروا لیں تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ 3 مہینے میں کیا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 50% مریضوں میں کوئی سمٹم ہی نہیں ہوتا, اور 50% میں سمٹمز ہو سکتے ہیں. اس میں بھوک کا زیادہ لگنا, پیاس کا زیادہ لگنا, یورینیشن بار بار آنا, تھکن ہونا, وزن بڑھنا یا وزن کم ہونا, دونوں ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر مسائل ہو رہے ہیں تو اپنی HbA1c اور شوگر چیک کروائیں. ابھی ایک پرسوں ہی پیشنٹ میرے پاس ہے, صرف پاؤں میں نمنس ہو رہی ہے, رات میں دکھن ہو رہی ہے, جب شوگر چیک کی 350. تو یہ انیشیل ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا کبھی اس میں لو بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ فرض کریں کہ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کی 180 یا 160 ہونی چاہیے, اگر کسی کی 130 آ رہی ہے تو یہ بھی کیا خطرے کی؟ دیکھیں اگر شوگر لو ہو رہی ہے نا, یہ پہلے علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کو فیوچر میں شوگر ہو سکتی ہے. تو لوگ میٹھا کھاتے ہیں, میٹھا کھانے کی وجہ سے شوگر بڑھتی ہے کیونکہ موٹاپا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کا وزن یوزلی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری شوگر لگتا ہے لو ہو رہی ہے, اور ہم میٹھا کھاتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, اور وہ میٹھا پھر آہستہ آہستہ اسٹور ہوتا ہے, انسولن لیولز جو ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں, بیٹا سیلز تھک جاتے ہیں پینکریاس کے, تو پھر الٹیمیٹلی شوگر ہو جاتی ہے. اگر ہم کچھ ایسی, ظاہر سے کہا جاتا ہے ہیریڈیٹری بھی ہے یہ, اگر کوئی خاتون جو پریگننٹ ہو وہ شوگر کی پیشنٹ ہو تو کیا ان کے بچے میں یہ 100% چانسز ہیں کہ اس میں وہ ٹرانسفر ہوگی, یا اگر وہ احتیاط کرے اس پریگننسی کے دوران کیا انہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے 2 ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر, ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو پہلے سے ہو رہی ہے اور پھر حمل ہوا, تو یہ ٹائپ 2 یا ٹائپ 1 ڈائبٹک مریض ہیں. کچھ مریضوں کے اندر گیسٹریشن ڈائبٹیز ہوتی ہے, یہ تیسری قسم کی ڈائبٹیز ہے جو خواتین میں ہوتی ہے حمل کے دوران. یہ ان خواتین میں ہوتی ہے جن کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو, وزن زیادہ ہو, یا خاندان میں ہو, یا پہلی پریگننسی کے اندر حمل میں شوگر ہو. تو ایسی خواتین کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو بعد میں شوگر ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات, اسی کے لیے یہ لیکٹوز انٹالرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے پریگننسی میں؟ لیکٹوز نہیں, اس کے اندر OGTT کرتے ہیں, اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. ایسے ہی پلاتے ہیں آپ کو شیرہ, گلوکوز پلا کے اور شوگر لیول چیک کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے پہ پہلے فاسٹنگ میں چیک کرتے ہیں, پھر گلوکوز پلا کے, شیرہ پلا کے, اور پھر ایک لیول چیک کیا جاتا ہے. اگر اس لیول سے زیادہ ہیں تو پہلی گولی جو ہے میٹفارمن, اور پھر انسولن بہت ضروری ہوتی ہے پریگننسی میں تاکہ بچے کو کمپلیکیشن نہ ہو اور ماں کو بھی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو جب جیسے کہا جاتا ہے, جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ شوگر جو ہے یہ اٹس لائک اے دیمک, جس طرح سے آپ کو آہستہ آہستہ لکڑی کو کاٹ رہی ہوتی ہے, کھا رہی ہوتی ہے اندر سے, یہ بھی ایسی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور اس کے ساتھ شوگر کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی بیماریوں کو یہ انوائٹ کرتی ہے, یعنی کہ وہ ایزیلی آپ کو جسم کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ پہلے سوال کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کمپلیکیشنز اندر ہی اندر جو ہے آنکھوں پہ اثر ڈال دیتی ہے, جس کو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں, ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. گردے پہ اثر ڈال دیتی ہے, نیفروپیتھی, پھر ڈائلیسس پہ مریض جا سکتا ہے. اچھا. باقی ٹانگوں پہ اثر ڈال سکتی ہے, نسوں پہ, جس کو ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکشل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے, مردوں میں اریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے. فیمیلز کے اندر جو ہے ابارشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اگر پریگننسی کے اندر شوگر ہو گئی ہے. اور پھر یہ جو ہے دوسری بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں, جیسے بلڈ پریشر, کولیسٹرول کا بڑھنا, یورک ایسڈ کا بڑھنا, دل کا مرض. یہ ڈائبٹک مریضوں میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. اور جو تھوڑی سی میموری ایشو ہونے لگتے ہیں اس میں بھی کردار ادا کرتی ہے شوگر؟ بالکل ایسا ہی میں نے آپ کو کہا نا کہ دماغ کو بھی گلوکوز چاہیے, اور دماغ کی نسوں کو جو افیکٹ ہوتا ہے زیادہ شوگر ہونے میں, پھر سٹروک ہونے کے, فالج ہونے کے بھی ایسے مریضوں کو بہت چانسز ہوتے ہیں. اچھا, تو ایسے میں پھر اگر فرض کریں ایک دفعہ ونس یو آر ان اٹ, اور چلیں ٹھیک ہے, ایک چیز میں بیسک سے سوال جو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ایٹ رسک ہیں, یعنی کہ آپ کے والدین میں سے کسی کو ہے, آپ کے بہن بھائی میں سے کسی کو ہے, اس صورت میں آپ کب تک احتیاط سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں لمبے عرصے تک بچا سکتے ہیں اگر آپ کا وزن کم ہے, وزن کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی فارمولا ہے اس کا؟ واک کریں, ڈائٹ کا خیال رکھیں. واک 30 منٹ واک روزانہ کریں, ہفتے میں 5 دن. برسک واک, تاکہ جو ہے نا وہ پسینہ تھوڑا ہے, دل
کی رفتار تھوڑی تیز ہو. آرام آرام سے چہل قدمی نہیں, وہ چہل قدمی کام نہیں کرتی نا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں, خواتین کہتے ہیں گھر پہ بھی تو سارا دن کام ہی ہو رہا ہوتا ہے. برسک واک 30 منٹس آپ روزانہ کریں, وزن کا خیال رکھیں, ڈائٹ کا خیال رکھیں, کولیسٹرول اور بلڈ پریشر, تاکہ جو ہے وہ دوسری بیماریاں ہوں گی تو اس کو بھی چانسز ہے کہ زیادہ ہو جائے گا, زیادہ پنپے گا. اور پھر بچوں کے حوالے سے اس میں کیا موٹاپے کا, آج کل اوبیسٹی. بچوں کے پہلے ہمارے زمانے بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے, اسکول میں ہم کھیلتے تھے. آج کل چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اسکولز کھل گئے ہیں, اور جنک فوڈ اسکول کے اندر جو ہے کینٹین, اس میں جنک فوڈز مل رہے ہیں. تو اوبیسٹی آپ دیکھیں اسکولز میں بہت بڑھ رہی ہے. اچھا, یہ ہو گئی تو بس ہو گئی, پھر نہیں آپ کی اس سے جان چھوٹی, ایسے ہی؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انیشیل سٹیج پہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کیا تھرو واک, ڈائٹ, ایکسرسائز, تو بیٹا سیلز تھوڑا بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو وقتی طور پہ شوگر کروا سکتی ہیں, جیسے اسٹیرائڈس کا یوز. اور جب وہ اسٹیرائڈس آپ روکیں گے تو وہ تھوڑی بہت ریورس ہو جاتی ہے. لیکن 95% آف دا ٹائمز ایک بار ہو گئی تو ہو گئی. اس کی دوائیاں, علاج, واک, ڈائٹ, ایکسرسائز ساری عمر کے, پرہیز ساری عمر کا. یعنی آپ کو اپنا لائف سٹائل ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کی سلیپ اور کتنی ہے, کتنے آپ ٹائم سو رہے ہیں, اور کیا آپ کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ دنیا بھر کے ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا ٹریگرنگ کویشچن نہیں ہے کہ اتنی ساری چیزوں کی ویکسین بن جاتی ہے, اتنی ساری چیزوں کا کیور ہو جاتا ہے, لیکن اس کا کیور کوئی ابھی تک نہیں مل سکا. دیکھیے, کیونکہ یہ بہت کمپلیکس ڈیزیز ہے. پینکریاز جو ہیں, لبلبا, وہاں کچھ سیلز ہیں, الفا سیلز ہیں, بیٹا سیلز ہیں. بیٹا سیلز کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ ایک وجہ نہیں ہے. لائف سٹائل ہے, کھانا پینا ہے, موٹاپا ہے, اسٹریس ہے, نیند پوری نہ ہونا. آپ نے اپنے آپ کو اتنا پریشرائز کیا ہوا ہے کہ آپ کی باڈی تو ویسی ہے نا, اس پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ بیٹا سیلز کیا کریں. اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز آج کل بہت اچھی اچھی دوائیاں تو آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں, جو کہ شوگر کے لیے بھی اچھی ہیں, گردے کے لیے بھی اچھی ہیں, دل کے لیے بھی اچھی ہیں. لیکن اس کی ویکسین ابھی پروسیس میں ہے. دیکھیں کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو. ویکسین بھی چلیں پریونشن کی طرف تو لے جا ہی سکتی ہے, ہاں, لیکن اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بھی ایک الگ سوال ہے. ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد شاہد آئے تھے ہمارے ساتھ یہاں پر گفتگو کی اور آپ نے سنی. جی